بھائی میرے دوستوں، بات کو سننا نہیں ہے، بات کو سمجھنا ہے۔ اذان سب سنتے ہیں لیکن سب مسجد میں نہیں آتے۔ مسجد میں کون آتے ہیں؟ جو اذان کو سمجھتے ہیں، ورنہ ہزاروں لوگ اذان کو سنتے ہیں۔ ایسے دوستوں، سننے کی نیت سے نہ بیٹھے، سمجھنے کی نیت سے بیٹھے۔ اسلام کے بارے میں ہر آدمی دھوکے میں ہے، اس دھوکے سے نکالا جا رہا ہے۔ برا مت مانو دوستو میری بات کا۔ دین زندہ کرنا یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد نہیں تھا، غلط فہمی سے نکلنا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ دین تو ہے، زندہ ہی ہے۔ کوئی روزہ رکھ رہا، کوئی نماز پڑھ رہا، کوئی حج کر رہا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی محنت کا خلاصہ یہ تھا، دین کی جس سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑ کر گئے تھے، اس سطح والا دین امت میں زندہ کرنا یہ مقصد تھا۔ وہ سطح کیا تھی؟ اسے دھیان سے سنو، اللہ مجھے بھی سمجھ لے۔ وہ سطح یہ تھی کہ ہر مسئلہ دین سے حل ہو رہا تھا۔ اس لیے ہر مسئلے کو دین اور اللہ سے جوڑا جا رہا تھا، رجوع الی اللہ تھا۔ اس لیے فضائل اعمال میں ہم سنتے ہیں، ذرا بھی ہوا تیز چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آتے تھے؟ ارے بولو نا، دیکھو اور جگہ خالی ہے، اس کو ذرا پوری کرو، آگے بڑھو۔ مسجد میں آتے تھے، اور آج ذرا بھی ہوا تیز چلتی ہے، بارش ہوتی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے تو مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ ہمارے سانگلی میں تو ایسا ہوتا ہے۔ بارش میں ایک مرتبہ میں نے دیکھا امام صاحب اور مؤذن صاحب بیٹھے ہوئے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک جماعت گیٹ پہ رکی ہوئی تھی، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیکھا، کیوں کھڑے ہیں؟ حضرت کہنے کہ بارش ہو رہی، عمومی گشت کے لیے جا رہے تھے۔ کہنے لگے کہ اس بارش میں موٹر گاڑیاں چل رہی ہیں، لوگ چھاتے لے کر چل رہے ہیں، تو امت میں یہ بات بتاؤ کہ ہر مسئلے کا حل یہ دین کی محنت ہے، اس بارش میں نکل کر گشت کر کے دکھاؤ، چلے جاؤ، کہ امت کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام کسی عذر سے چھوڑا نہیں جاتا۔ اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ اس لیے صحابہ کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ مدینہ کے اندر اس وقت 51 ٹیمپریچر تھا، 5 منٹ کے لیے بھی جوتا کسی وجہ سے نکل جاتا تو پیر کے چھالے نکل جاتے۔ ایک آدمی نے ایک پیر کا جوتا تسمہ ٹوٹا کر کے ایک پیر کو خالی ہوا کر کے دوسرا بھی نکالا۔
تو وہاں تک جانے کے لیے اسے اتنی دقت ہوئی کہ اسے ایڈمٹ کرنا پڑا، اتنی چھالی گئی۔ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ کوئی کارگزاری سنانا ہے، ایسی گرمی کے اندر تھوڑی دیر انسان چل نہیں سکتا، اس کے پیر کے چھالے نکلتے ہیں۔ تبوک کو صحابہ 750 کلومیٹر بغیر جوتے سے چلے ہیں، کپڑے باندھ کر پیروں کو، وہ بھی نہیں ملے کسی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن اندر کی امنگیں ایسی بنی ہوئی تھی کہ جذبات ایسے بنے ہوئے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ پیر کے چھالے جا رہے ہیں۔ لگن تھی، لگن اندر کی، اور اندر کی جو مایا ہوتی ہے وہ جب جاگی ہو جاتی ہے تو آدمی کو اپنے باڈی کا بھی احساس نہیں رہتا۔ اس کی مثال حضرت مولانا صاحب نے اس وقت مہاراشٹر کے ملک کے مشورے میں جنوری میں گیا ہوا تھا، تو میرے سامنے یہ بات آئی تو میں بیٹھ کے ایسا سنا۔ سستی اور چستی کا فرق بتا رہے تھے۔ سن رہے نا بھائی سارے؟ ذرا جگہ ہے، آگے ایسے مت سنو کہ بھائی یہ گھڑی مت دیکھو، میں آپ کو ٹائم بتاؤں گا کتنا ہے۔ آپ کی جماعت وقت پر کھڑی رہے گی انشاءاللہ، ٹینشن مت لو آپ، ٹھیک ہے نا؟ کتنے بجے جماعت ہے؟ بس آپ کا وقت پر کام ہوگا، کوئی ٹینشن مت لو، کوئی ادھر ادھر مت دیکھو۔ بڑوں کی باتیں یہ مذاکرہ ہے۔ ہمارے بھائی نے ایک جملہ اچھا بتایا، سب کرنے دیتا شیطان لیکن سننے نہیں دیتا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ شیطان سننے نہیں بیٹھا بھی تو نہیں سننے دے، پنکھے گنے گا، باندھ کام کب ختم ہوتا ہے ان کا کسے معلوم، ادھر ادھر دیکھیں گا، گھڑی دیکھیں گا، نیا قصہ آیا تو دھیان سے سنے گا، کوئی ہارڈ بات آئی تو بولیں گا وہ اس کے لیے ہے، انہیں سدھرنے ہونا۔ پرسوں ایسا کرتے ہوئے میں اسے دیکھا تھا۔ شیطان کے یہ فن ہے۔ اور پھر بولیں گا کہ ہمارے قوم میں کو آنے کا، قوم کی بات کریں گا، اپنی بات نہیں کریں گا۔ یہ سب فن ہے شیطان کے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ میں آپ کے جماعت کو وقت پر ہونے کے لیے سارے اعمال کو پورا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا بول رہا تھا میں؟ حضرت نے میں سامنے بیٹھ کر سنا، اچھی مثال دے کر سمجھایا۔ کہنے لگے ایک آدمی کے پاس جماعت آئی اور ذرا ایسے ہماری بھاشا میں کیا بولتے اسے، پیٹھ سیدھا کر رہا تھا، اٹھ کر چلا گیا، جماعت سے کہنے لگا کہ بھائی آپ لوگ ابھی چلے جاؤ، مجھے اتنی استطاعت نہیں ہے، میں ذرا تھکا ماندہ ہوں، کل آ جاؤں گا، صبح میں مل جاؤں گا۔ میں کہنے لگے عمل ہو رہا، نماز بھی ہو گئی، آپ ابھی یہیں ہیں، چلو۔ تو ذرا سستی کی بات کیا، جماعت بھی بیچاری چلی گئی، کائے کو بحث کریں گی۔ حضرت بول رہے، جماعت چلی جانے کے بعد بستر پر آیا اور ایسے لیٹا، چادر لیا تو دیکھا تھوڑی پیروں کی طرف کچھ ہلچل ہو گئی، چادر اٹھا کر دیکھتا تو وہاں سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ کیا بیٹھا ہوا تھا؟ اب اس کو کیا بولے گا؟ کنکن آئی یا تو کائے کھائے، فجر کو آیا تھا، اچھا بھایا بولیں گا، ارے بولو نا، سچی بولو، صحیح ہے کہ نہیں؟ مثال ہے، حضرت نے دے لی مثال ہے۔ کہنے لگے اب کی سستی چستی میں کیسے بدل گئی کہ یہاں جان کا مسئلہ آیا، یہاں جان کی حفاظت کا مسئلہ آیا، تو بدن میں ایسی چستی پیدا ہو گئی کہ ایسے چھم کر کے اڑی مارے گا، ایسا چھلانگ بستر سے لگائے گا کہ 10 آدمی جمع ہو جائیں گے۔
اس کی آواز پر، اس کی رفتار پر، اور اس کے باڈی میں ایک ایسی حرکت پیدا ہوگی، اسے چنگاری جاگنا کہتے ہیں، جس کے اندر چستی پیدا ہوگی حفاظت کی جان کے لیے اور جان کے مسئلے کے لیے اور گھر کے تمام لوگوں کے مسئلے کے لیے۔ اس کے اندر جو چنگاری جائے گی، بس کہنے لگے سانپ سے بھی خطرناک مسئلہ ہے بے دینی کا۔ بے دینی جب آئے گی تو میرا نقصان اس طرح سے ہوگا، جس دن سمجھے گا انسان، اس دن جو ہے نا اس بے دینی پر جاگ اٹھے گا۔ وہ جاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر چلے گا۔ تیر پر تیر کھا رہے تھے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ نماز میں کہاں تیر لگ رہا ہے، کیونکہ 2 رکعت پر مسئلے کا حل تھا۔ آج ہم کام کی کمزوریوں کی بات کر رہے ہیں، ہم سستی کی بات کر رہے ہیں کارگزاری میں۔ یہ تو دین اور اسلام کا مذاق ہے دوستو بزرگوں۔ ہاں، ہمارے کچھ ساتھی مدینہ کے اندر ایسے بیٹھے ہوئے تھے ابھی حج میں، پڑوس کا آدمی ملا اور وہ ادھر بات کر رہے تھے۔ بعد میں میں نے پوچھا کیا چلا تمہارا؟ وہ بولے ایسے کر کے بھگایا اس کو۔ میں نے کیا کیا؟ انڈیا گئے ہم نکلنے کے اور مسافہ کیا، وہ پڑوس کا تھا کرنے کے، پڑوس سمجھتے نا۔ تو انڈیا بولے، وہ جماعت والا تھا اور ہم بھی جماعت والے، اس کو معلوم ہوا چہرے شکل سے۔ تو انڈیا 4 منتھ والے ہیں، 4 منتھ جاؤ کر لگے۔ تو ہمارے ساتھی کرنے کے یہ کیا ہے کرنے کے؟ ارے انڈیا والوں تم 4 منتھ کے ترتیب والے ہو کرنے کے، ہمارے یہاں 4 منتھ والوں کی تشکیل نہیں ہے، ہلکا لگتا ہے الگ کرنے کے ان کا۔ ہم 1.5 سال سے شروع کرتے ہیں کرنے کے۔ کتنے سال سے؟ اور 7 مہینے پر ہماری تشکیل سٹاپ ہو جاتی ہے۔ 1.5 سال اور 7 مہینے، اور انڈیا والے 4 مہینے سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میں بولا انہیں 4 مہینے بولا مہربان کی کہا، اپن اس میں بھی نہیں، چلے میں سدھا بیٹھتے نہیں کہا۔ آج دیکھو دنیا کی کہاں سطح پہنچی ہے دعوت کے کام کی، کیونکہ مسئلے کا حل اللہ نے دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر آدمی مسئلہ کر کے بیٹھا ہے، اس لیے مسئلے کا حل سمجھانے کے لیے نبی آئے۔ پہلے نبی آئے پھر انسان آئے۔ آدم علیہ السلام کون تھے؟ پہلے نبی آئے اور مسئلے کا حل بولنے کے لیے آئے۔ کیا کہا؟ قولوا لا الہ تفلحوا، مسئلے کا حل، کیونکہ بعد میں مسئلے بولنے والے آئیں گے سب، تو مسئلے کا حل لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ اندر نہیں آیا ہے۔ الا اللہ نہیں آیا۔ بیٹھے بیٹھے مسجد میں ایک بزرگ باہر دیکھتے دیکھتے غور کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ دکھ رہا ہے۔ کیا کہہ رہے؟ اللہ دکھ رہا ہے۔ حضرت کہنے لگے تو تمہاری بھی کچھ کھوپڑی، تم کو یہاں اللہ کیسے، تجھ کو کیا دکھ رہا کرنے کے؟ حضرت باہر تو کچھ نہیں ہے، ایک بھینس کھڑی ہوئی ہے وہ دکھ رہی ہے، تجھے بھینس دکھ رہی ہے، مجھے اللہ دکھ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ سمجھا رہے ہیں۔ کہنے لگے تو اگر الا اللہ تک پہنچتا تو تجھے بھی اس میں اللہ دکھتا۔ تو نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، ابھی تک نہیں آیا، اس لیے تجھے بھینس دکھ رہی ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے، مجھے تو سمجھاؤ۔ کہنے لگے اس کو تو دیکھ رہا کیسی ہے؟ کالی ہے۔ میں غور کر رہا اس کے اوپر، اگر اس کو اس کا نتیجہ دیکھیں گے تو سفید دودھ دیتی ہے، اگر سفیدی دیتی ہے کر کے اس کو کاٹ کر دیکھیں گے تو خون کیسے ہے؟
ارے بولو نا. میں کہا کہ کیا یہ ہم نہ معلوم نہیں کہ کیا ہے. غور کرے تھے اللہ والوں کا رجحان کیسے ہوتا تھا. کاٹیں گے تو جب لال خون آتا ہے تو سفیدی آئی کہاں سے؟ اس پر میں نے غور کیا تو مجھے الا اللہ نظر آیا اس میں. کاٹنے کے بعد اس کے اندر سفیدی نہیں ہے تو وہ قدرت اندر ہے الا اللہ والی، جو الا اللہ والی اس لال رنگ کو سفیدی میں بدل رہی ہے جب انسان کی ضرورت پڑے گی. ویسے ہر انسان کو جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی قدرت متوجہ ہوتی ہے. جب یہ متوجہ ہوتا ہے تو اس کے لیے نتیجہ حل ہو جاتا ہے. اگر سامنے اسباب بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کر کے دکھاتے ہیں اس کی نیتوں پر. الا اللہ. یہ محنت کو لے کر دعوت اور تبلیغ چل رہی ہے. اسے لوگ پرانی بات سمجھتے ہیں، اسے لوگ کتابوں کی بات سمجھتے ہیں، لیکن میرے دوستو بزرگوں، یہی ہمارے کام کا کیپٹل ہے، یہی ہمارے کام کا بھانڈول ہے. یہ جس دن اندر اترے گا اس دن انسان کسی کوتاہی کو کوتاہی کی کارگزاری نہیں سنائے گا، کیونکہ اسے ہر کام میں مسئلے کا حل نظر آئے گا. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بیان میں ایسی اونچی آواز سے بولتے تھے، یہ کام مالدار بنانے والا ہے، یہ کام جاندار بنانے والا ہے، یہ کام شاندار بنانے والا ہے، اور یہ کام ایمانت دار بنانے والا ہے. پھر آگے بولتے تھے جو دعوت پر مال لگائے گا اللہ اسے مالدار بنائے گا، جو دعوت پر عزت لگائے گا اللہ اسے عزت دار بنائیں گے، جو دعوت پر جان لگائے گا اللہ اسے جاندار بنائیں گے. چینڈو کیا ہوتا ہے؟ مارنے کے بعد واپس آتا ہے. پہلے چلتا تھا تو چھوٹی سی سبزی بیچتا تھا، اور کیا تھا، بنگار بیچتا تھا، اور رستے پر سویٹر بیچتا تھا. چلتے چلتے تبلیغ والوں کے ہاتھ آیا، 3 دن لگے، چلا لگا، 4 مہینے لگے. اجی کیا ہوا؟ ہاں 2 ماہ اور 4 ماہ کی فورن کی جماعت میں جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ افریقہ جا رہا ہے، لندن جا رہا ہے، انگلینڈ جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ سبزی بیچنے والا جا رہا ہے. ارے بولو تو صحیح ہے کہ نہیں؟ اے بابا تو برابر ہے نا؟ 55 ہوئی ابھی تھوڑا. سبزی بیچنے والا فورن جا رہا ہے. بنگلور کے پلیٹ فارم پر میں گشت کر رہا تھا، لال شرٹ والا کولی میرے ساتھ رہبر تھا. بنگلور کے پلیٹ فارم پر ایک مسجد ہے کولی لوگوں کی. آپ کہیں گے یہ ابھی حال کی بات ہے؟ نہیں نہیں، 87 کی بات ہے. کون سے؟ کتنے سال ہوئے دیکھو سے، وہ کتنا ابتدائی زمانہ تھا اپنا. ہم لوگ چلے سے واپس آ رہے تھے مدراس سے، تو وہاں رکے تھے. ایک دن رکے تو وہاں پر جو ہے گشت کا دن تھا ان کا، گاڑی رات میں تھی تو عمومی گشت کر کے آتے آتے کولی بیچارہ آگے تھا، رہبر تھا. کولی لوگوں کی گشت کی جماعت، میں متکلم بات کرتے کرتے اس کے پیٹھ پر میں نے ہاتھ رکھا اور میں کہا نیا آدمی ہے، ذرا تشکیل کرے. ذرا پرانے پن کا جذبہ ہوتا ہے نا آدمی کو، ذرا کیا تو ذرا شعر نصیحت کریں گے، ایسا لگتا ہے دعوت میں جذباتی بنے سوچتا ہے آدمی. میں نے کہا حضرت نیت کرو ابھی 4 مہینے کی. کیا کہا؟ 4 مہینے. میں اس وقت میرے لگے نہیں تھے، میں اسٹوڈنٹ تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو میں بولا حضرت ابھی 4 مہینے کی نیت کرو، میں بھی نیت کروں، تمہیں بھی نیت کرو.
अभी अपन 4 महीने जाना है, बड़ों से सुनते। ऐसे मुज़ाकरा करते करते आ रहा था, हज़रत कहने लगा, वो कहते कहते कहने लगा, नहीं हज़रत वो 4 महीने तो वैसे लगे हैं, और भी नीयत है, दुआ करो। लगे क्या बरोबर, मैं ज़रा पीछे सर क्या। और मैंने आगे बढ़कर थोड़ा पूछा, कहाँ लगे, कब लगे आपके, मेरे लिए दुआ करो। कहने लगे पिछले साल फ्रांस में 4 महीने लगे। मैं आज तक वो कारगुजारी बोलता हूँ, मेरे कान में अभी जुमला है वो, क्योंकि मैंने बड़ों से सुना था वो जुमला, लोगों का सामान उठाने वाला भी मुल्कों में जाएगा एक दिन। ये काम वो सतह पर है। तो मैंने अपने अंदर एक चीज को महसूस किया, जो लोगों का कुली करके सामान उठाता है वो फ्रांस के गलियों में गश्त करने वाला बनता है। ये काम के कमाल है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने शुरू ही में कहा, काम के और दीनदारी के धोखे से निकालना है। और किसे निकालना है? नए को नहीं, पुराने को निकालना है। कारगुजारी तो पुराने की है, इसलिए तो जोड़ इज्तिमात हो रहे हैं। आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारा हाल ये है कि बड़े तो 4 महीने की बात कर रहे हैं, बड़े तो 3 दिन की बात कर रहे हैं, अपनी जमात बनाकर जाने की बात कर रहे हैं। बरसों गुजरे दोस्तों बुजुर्गों, अभी तक हम साल के चिल्ले पर आए, न महीने के 3 दिन पर आए, और अल्लाह से कह रहे हैं कि इस काम में मसले का हल है। वो कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बोलो। इसलिए याद रखो, काम पर 2 चीजें इंसान को चलाती हैं। बड़े फरमाते हैं, एक तो इसके अंदर की नीयत और यकीन। झाड़ू मारने वाला भी अगर कोई दरवाजे में ग्राम पंचायत का आदमी है तो उसे पूछेंगे कि क्यों हमारे दरवाजे पर झाड़ू देता है, तो वो ये नहीं कहता तुमसे मोहब्बत है इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर झाड़ रहा हूं। वो कहता है कि मैं इससे खाता हूं, यानी पलता हूं, और ये मेरे काम का करना मेरे घर बाल बच्चे का भला करेगा, इसलिए सुबह सुबह 6 बजे झाड़ू देता हूं। झाड़ू मारने वाला 2 बातों पर खड़ा होता है, एक भला होने की नीयत और पलने का यकीन। कहने के झाड़ू मारने वाले का भी जब यकीन पलने पर और भले पर आता है, झाड़ू मारने वाला अमल भी उसे खड़ा करता है। दावत का और नबी वाला और नबियों की मेहनत वाला अमल, अगर इस पर हमारा भला होने का यकीन और पलने का यकीन इस काम पर नहीं होगा तो हम इस काम पर नहीं खड़ा हो सकते। इसे करेंगे लेकिन रस्म बनाकर करेंगे। कैसे करेंगे? रस्म किसे कहते हैं? कहां थे हजरत? कह लेंगे नहीं मैं हर हफ्ते गश्त में तो आजत चुक्या कर लेंगे। ये जुमले को रस्म कहते हैं। हजरत सुबह में आज मुलाकात को आए थे तुम्हें, नहीं रोज हम तो कर लेंगे, आजत उठा नहीं। ये आदत का जुमला, ये साल चिल्ला आगे पीछे हुआ, ये हफ्ते का गश्त नागा हुआ, ये हुआ, ये जुमले हमें खतरनाक हैं और ये जुमले हमें पीछे ले जा रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जिस दिन इस्तिकामत आएगी उस दिन दोस्तों बुजुर्गों, आदमी मौत के मसले पर भी जितना नहीं घबराएगा उतना अपने अमल को नागा होने पर घबराएगा। सांप के काटने पर जहर चढ़ने का जितना यकीन होगा उतना यकीन काम के छूटने का बन जाएगा कि अल्लाह मुझे पता नहीं क्या करते हैं। सांप का कैसा यकीन है? बहुत सारे लोग बोलते हैं साइंसदान, सांप में 4 जाता विषारी हैं। कहते 4, वो भी मैं बोले था, मैं साइंस का आदमी हूँ इसलिए ज़्यादा क्या बोलता नहीं। अभी इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, वो भी मालूम होगा, पूछो आप किसी। नहीं तो बहुत सारे ऐसे हैं, बड़े बड़े हैं लेकिन बेविषारी, बिन विषारी हैं। लेकिन सांप चाब्या कई बार आदमी मरता है, डॉक्टर कहते हैं अजून जहर चढ़ने के पहले जिन्हें मरे कर कितना यकीन है? सांप गप हो जाता। इतना एतबार है कि आदमी बचता नहीं।
ایسے حضرت مولانا فرماتے ہیں، حضرت جی فرماتے ہیں کام کرنے والے جب تک کام کے چھوٹنے کو گناہ نہیں سمجھیں گے، کام کے چھوڑنے کو بہت بڑا دھوکہ نہیں سمجھیں گے اور بہت بڑا نقصان نہیں سمجھیں گے، تب تک کام کی سطح نہیں بڑھ سکتی۔ پچھلے 10 سال پہلے کتنے گشت کرتے تھے؟ 10 لوگ گشت کرتے تھے، 10 سال بیتے، آج کتنے ہیں؟ ہمارے عمومی گشت میں 10 یا 11 ہیں، ایک مشکل سے بڑا، ہر سال ایک بھی بڑھتا، ان کے 10 کے گشت تو 20 گشت میں ہو جاتی ہے۔ ہر سال ایک بھی چلے کی جماعت بڑھتی تو اس سال جو ہے نا 4 جاتی تھی تو 6 جاتی، 5 جاتی۔ کام ہو رہا ہے لیکن رسم کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کام نے دنیا کے خزانے کھلائے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ اس کام سے چٹنی نمک کا اور 2 روٹی اور 2 بوٹی کا مسئلہ حل ہونے والا یہ کام نہیں، اس کام سے اللہ حکومتیں دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ حکومتیں دیتے ہیں، سلطنتیں دیتے ہیں۔ ہاں، حکومت اور سلطنتیں دی اس کام سے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت اتنی بڑی تھی، بادل چلتا تو اسے بولتے تھے بادل تو کہاں بھی جا میری ریاست میں برسے گا۔ اللہ نے اتنی بڑی حکومت مجھے عطا فرمائی ہے۔ تلواروں کی بنیاد پر تھی، ارے بولو نا اے بھائی، نیزوں کی بنیاد پر تھی، شستر کیا بولتے شستر کے بنیاد پر تھی نہیں ہے۔ کیا عمل تھا، کیا طاقت تھی؟ روزانہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی رات میں 100 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ کون پڑھتا؟ کیا بڑی رات کو بھی نہیں پڑھتے، سوتے آدھے پڑھ کو بانگی صاحب اٹھاتے مسجد میں۔ کیا ہے یہ؟ ہر آدمی کا رجحان دنیا کے اسباب کی طرف ایسا بنا ہوا ہے، میں پہلے مالدار بنوں گا، میں پہلے عہدیدار بنوں گا، میرا ایک روٹنگ بنے گا، میرا ایک مسئلہ ہے وہ حل ہوگا، پھر میرے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور وہ ہونے کے بعد میں دین پر ایسا چلوں گا یہ لوکا کے آگے جاؤں گا۔ یہ بات اسے قبر میں لے جا رہی، لیکن یہ آنے تیار نہیں ہے۔ دیکھو ہر آدمی کی تشکیل کرو، اتنا ہویا کہ تمہیں بولنے کی سدا ضرورت نہیں۔ ایک آدمی کی میں تشکیل کرتا تھا، انہیں ایک جو بولنے کا، اگلے ٹائم انوس بھائی تم نہ میں بولنے سدا لگا جال نہیں۔ اچانک یعقوب بھائی نے مجھے رات کو فون کرے، انتقال ہوا ہے سائیکل۔ ارے میں بولا کچھ دن پہلے چپلے کو یہ بات بولا تھا انہیں، اگلے ٹائم میں بولنے سدا لگانے والا نہیں۔ چلا گیا قبر۔ مسئلے کا حل مانگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت نہیں مانگی۔ آج بھی احد کا پہاڑ دکھایا وہ گائیڈ نے ہمیں، اور کہنے لگا یہ پہاڑ پر نظر رکھو اور دوسرے بھی پہاڑ دیکھو کرنے لگے۔ آزو بازو کے جالا مکی سے سب پہاڑ جلے ہوئے ہیں اور اس پہاڑ کی نورانیت دیکھو کرنے لگے۔ مسجد نبوی کے سامنے ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہمیشہ پہاڑ کو خوبصورت نظر سے دیکھتے تھے اور کہتے تھے ہاں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو بہت نوازا ہے اور اس پہاڑ پر میری بہت نگاہ ہے۔ ہمیشہ بیٹھے بیٹھے مثال دیتے تھے۔ ہاں کسی ایک صحابی کا مذاق کیا ٹانگوں کا کسی نے، کہ ان کے چھوٹی چھوٹی ٹانگیں تھی اور ان کا مذاق چیشٹا بولتے نا اپنی بھاشا میں، ہاں یہاں تک کہ غیروں نے بھی مذاق کیا تو اللہ کے نبی جوش میں آ کر کہنے لگے یاد رکھو یہ فلاں کا جنت میں ایک ٹانگ کا وزن احد کے پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اتنا طاقتور بنایا، ہمیشہ مثال دیتی، اللہ کی نگاہ پڑتی تھی۔ آج بھی اس کی خوبصورتی ہے، آج بھی وہ پہاڑ 11 میل لمبا ہے، 3.5 میل چوڑا ہے، اسی کے دامن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں حاجی لوگ بیٹھے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نتائج دکھائے ہیں دنیا کے اندر ہی
کہ جب دین پر آتے ہیں، آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا اس زمانے میں کہ یہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ سونا بنائیں گے اور وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں نہیں، ہم وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس کیا ضرورت تھی، ارے کیا بعید تھی۔ اللہ سے فرماتے اے اللہ یہ پہاڑوں کو سونا بنا، اور صحابہ کو سب کو تھوڑا تھوڑا دے دیتے اور یہ لو مسئلہ حل ہو گیا، دین کا کام کرو۔ تمہارے ہمارے دماغ میں یوج بیٹھے بڑا گٹا کیا تو ملوں گا، گٹا ہوا کیا اللہ اللہ کرنے کا۔ سانگلی میں ہمارے ایک آدمی ہے، امبا کہتے ہیں انہیں، امبا۔ میں بولا امبا کیا چیز ہے؟ ایک پڑیا 4 مہینے تیار ہو، آجن تک تو کیا جھاڑ پڑیا سے امبا پڑیا نہیں، یہ تھوکا ہے۔ اور صحابہ کیا تھے؟ غربت میں چلتے تھے، تنگی میں چلتے تھے، سامنے کوئی مسئلے کا حل نہیں تھا، چلتے تھے، اللہ راستے کھولتے تھے، اللہ راستے کھولتے تھے، کیونکہ اللہ کے وعدوں کا یقین تھا۔ اور دین پر وعدے ہیں، یہ ایمان پکا ٹھکا بنا ہوا تھا۔ میرے دوست بزرگ ایسے ایمان بنے تھے، ایسے ایمان بنے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اے ابو ذر تو تنہائی کو پسند کرتا ہے، تنہائی میں دنیا سے جائے گا، اور تیرے جانے سے پہلے ایک جماعت آئے گی اور تیرا انتقال ہو چکا ہوگا، اور وہ جماعت تیرا کفن دفن کرے گی، اور ہاں وہ تیرے گھر پر کھانا کھا کر پھر روانہ ہو جائے گی۔ کیا صحابہ کے ایمان بنے ہوئے تھے۔ ربضہ کر کے ایک وادی تھی، ربضہ یہ ہے نا، تو وہاں جا کر رہے تنہائی میں، تنہائی بہت پسند کرتے تھے، ربضہ میں جا کر رہے غالباً، آج وہ موجود ہے وادی، اور وہاں پر جو ہے بسے، کوئی آس پاس نہیں، اللہ اللہ کرتے کرتے آخری دن گزرے۔ ایک دن موت جیسی تکلیف ہونے لگی، ہاں آخری وقت آیا، بیوی سرانے بیٹھ کر رو رہی ہے، اور جو ہے کہنے لگی آپ کو آج کون سی تکلیف ہے؟ کہنے لگے تکلیف کی بات چھوڑ، آج میرا آخری دن ہے، اور تو اللہ کے نبی کی بات کی تیاری شروع کر لے۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اے ابو ذر تیرے انتقال کے بعد ایک جماعت آئے گی اور تیرا دفن کرے گی، تو بجائے میرے پیچھے یہاں بیٹھنے کے باہر جا کر کھڑی ہو جا، کوئی جماعت آ رہی ہو۔ غالباً عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کی خلافت تھی، اور انہوں نے ایک لشکر چند لوگوں کا روانہ کیا تھا، کسی تحقیق کے لیے تھے، اور وہ لشکر کسی وجہ سے بھٹک کر اس راستے سے نکلا تھا، اور ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا، اور وہاں سے قریب تھا۔ انہوں نے جا کر باہر دیکھا، ہاں شوہر کے حکم پر، تو وہ جماعت کچھ تلاش، ان کو ہاتھ کر کے ادھر جماعت آئی، ادھر انتقال ہو گیا۔ کفن دفن ہوا، بکری کا بچہ ذبح کرنے، کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے نہیں ہے، کہنے لگے یہ کیا؟ کہنے لگے یہ ان کا فرمان نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ تیرے دفن کے بعد وہ جماعت تیرے گھر پر کھانا کھا کر چلی جائے گی۔ بے شک اللہ سچے ہیں، اللہ کا نبی سچا ہے، اور اللہ نے بولے ہوئے وعدے سچے ہیں، لیکن وہ وعدے جب تک کام کرنے والے کے اندر نہیں اترتے، ان وعدوں کو لے کر وہ گشت کرنے والا نہیں بنتا، وہ چلہ لگانے والا نہیں بنتا۔ مسئلے کا کوئی حل اور چیز میں نہیں ہے کہ آدمی مسئلہ حل کرے اور پھر کام میں لگے، نہیں ہے، کام کرتا رہے مسئلہ حل ہوگا۔ پہلے آگ بنتی نمرود کی باغ تو نمرود ہی کود جاتا، ابراہیم علیہ السلام کو کائے کو ڈالتا انہیں؟ کیا آگ بنی باغ پہلے؟ ارے بولو نا، آگ ہی تھی، وہ کود گئے، پھر باغ بنی۔ ہم باغ بننے ہونا کہتے ہیں پھر کودیں گے، یہ میرا اتنا کام ہوا کہ میں چلے میں چلے دوں، یہ میرا مسئلہ حل ہوا کہ آج گشت ہے، میں پہلے گشت میں جانے والا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، نیت ارادے کرو کہ انشاءاللہ اس غرض سے کام کریں گے، اگر میرا بھلا ہوگا تو اسی کام سے ہوگا، اور امت میں اس کام کی ضرورت ہے۔
شراب کا چھوڑنا گناہ ہے، جوئے کا کرنا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ اگر کمپیریزن کے حساب سے، تلنا جسے کہتے ہیں، تلنے کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو اس سے بڑا گناہ بھی یہ دعوت کا چھوٹنا ہو سکتا ہے۔ کیوں کہیں گے تو شراب زندہ ہوتی ہے تب جب دعوت چھوٹ جاتی ہے، جوا زندہ ہوتا ہے تب دعوت چھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے صحابہ نے خروج کو ترجیح دی تھی، اپنا گھر چھوڑا، یہاں تک کہ فرمایا مدینہ کی فضیلت تھی 50,000 نمازوں کا ایک نمازوں کا ثواب، اور بیت اللہ کی فضیلت تھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب، اس کو بھی خالی کیا اور اللہ کے راستے کی موت کو اور ہجرت کو پسند کیا، اس لیے کہ امت میں دین کا زندہ کرنا اور امت کی بھلائی کا مسئلہ تھا کہ امت کی بھلائی کس میں تھی؟ دین کے زندہ ہونے میں تھی۔ ہم سب کی بھلائی کس میں تھی؟ دین کے زندہ ہونے میں، اور وہ بھلائی کے اسباب تھے۔ ایک دوڑ لگائی اما ہاجرہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے، صفا اور مروہ کے درمیان میں ایک پانی کا چشمہ اللہ نے نکالا۔ آج تک یاد رکھو کتنی بڑی کرامت ہے، کتنی بڑی کرامت ہے، سنو دھیان سے۔ دنیا کی کوئی مشینری بیت اللہ کے آس پاس ایک پانی کا بوند نہیں نکال سکتی، ایسی حالت ہے، اور اللہ نے ویسے جگہ پر ایک چشمہ نکال کر دکھایا جسے زمزم کہتے ہیں۔ آج بھی وہ سائنسدان کہتے ہیں وہاں کے، آج بھی ان کا مینجمنٹ کہتا ہے، ہم نے آج تک اس زمزم کا تجربہ کیا کہ وہ کتنا بھی اس کو کھینچو 11ویں منٹ پر بھر جاتا ہے۔ جہاں پیٹرول نکلتا ہے وہاں پانی کا نکلنا، اور وہ کیسا پانی ہے معلوم ہے؟ ایک مرتبہ ہماری آفس کے اندر ایک لیڈی لیکچر آئی تھی، اور وہ پانی پر کچھ بات کر رہی تھی۔ ایپیڈیمکس کے اوپر ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں، اس میں کچھ آتے ہیں، بولتے بولتے انہیں مجھے دیکھ کر کہنے لگی یہ سب پانی کا جو تم نہ بتائے، کہنے لگے اس میں ایکسیمیٹر ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، لیکن آج تک کہنے لگے یہ سب پانی کے مقابلے میں یہ لوگ جو حج سے لاتے ہیں اس کا دیکھے تو اس کے اوپر سے نکلتا ہے غلطی۔ چیلنج ہے یہ دنیا کو، ہمارا دنیا کا کوئی گھر ایسا باقی نہیں ہے کہ جس گھر میں زمزم نہیں ہے کہ نہیں؟ پوچھو ان کو ہے کہ نہیں گھر میں؟ کیا سٹاک اچھی گا کیا نہیں ہے؟ اللہ کا وعدہ پورا ہوا قربانی پر، تو وہ سارے دنیا کو سیراب کیا۔ ہم نکل پڑیں گے، ہم قربانیاں دیں گے، اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، ہم چلتے رہیں گے، اللہ بستیوں کے اور علاقوں کے حالات کو بدلیں گے۔ اس لیے مولانا عمر صاحب بولتے تھے مالدار بنانے والا کام ہے، یہ جاندار بنانے والا کام ہے، یہ طاقتور بنانے والا کام ہے۔ آج کیا مجال تھی کسی کی کہ مسجدوں میں پہنچے اور اس کی جو ہے بے حرمتی کرے، اللہ کے کلام کا کوئی بے حرمتی کرے؟ کیا مجال تھی؟ ہم نے اس کا مذاق کیا تو اسے بے اثر کر دیا۔ آج ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک بزرگ کہنے لگے غیر محسوس طریقے سے جب اللہ کے دی ہوئی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو غیر محسوس طریقے سے اس کے مقابلے میں کوئی چیز عذاب کا شکل بن کر آتی ہے۔ پہلے کہنے لگے آدمی نے صبح اٹھتے ہی کلام پڑھنا تھا، کلام پڑھنے والے موجود تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح تفقد کرتے تھے صحابہ کا۔ دیکھو کیا تفقد کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے صبح تہجد کے وقت آس پاس چل رہے ہیں، کہنے لگے ابو بکر کیا بات ہے، آج تمہارے گھر سے قرآن کی آواز نہیں آئی، قرآن کے پڑھنے کی؟
تو کتنا پیارا جواب دیا دیکھو. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یا رسول اللہ میں تو پڑھ رہا تھا پھر آواز نہیں آئی. کہنے لگے میں تو اللہ کو سنا رہا تھا. کیا کہہ رہے؟ تو حضرت عمر بیٹھے تھے, مسکرا کر کہنے لگے عمر کے گھر سے تو زور سے آواز آ رہی تھی. تو نے اس کے اوپر ان کا بھی کتنا پیارا جواب ہے. یا رسول اللہ ابو بکر تو اللہ کو سنا رہے تھے, میں تو کمزور آدمی, میں زور سے اس لیے پڑھ رہا تھا کہ شیطان کو بھی اور نیند کو بھی بھگا رہا تھا. کل کیا تفقد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ ختم ہوا امت سے, غیر محسوس طریقے میں شروعات کیسے ہوئی؟ اخبار سے آئی. سب سے فجر کو بیچے جانے والی چیز کون سی ہے؟ پاؤ بٹر بھی نہیں, اخبار ہے. آدمی پاٹ کچھ جھوٹ میں سچ کی تلاش کرتا کر لگے, اور آج کہنے لگے ہاتھ سے قرآن شریف نکل گیا. ایک ایسا فتنہ زندہ ہوا دنیا میں, بچے بچے کے ہاتھ میں ہے, بچے بچے کے ہاتھ میں ہے. آج بزرگوں کی دعاؤں میں سب سے زیادہ جملے یہ ہیں کہ اللہ اس موبائل کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. بے سود ہے. ایک بچے کو 1.5 گھنٹہ کانٹیکٹ کرتے تھے اور وہ فون کٹ کرتا تھا. بھیونڈی کی جماعت بتا رہی تھی 1.5 گھنٹے کے بعد فون ریسیو ہوا, اور ریسیو ہونے کے بعد ہیلو کا اور کچھ غصے سے بولنے لگا. تو وہ سامنے والے نے کہا بابا بہت بڑا سیریس میٹر اس لیے تجھے فون لگا رہے ہیں 1.5 گھنٹہ. کہنے لگے تم کو عقل تو ہے, میرا گیم ڈسٹرب ہوا, کل تیرا گیم ڈسٹرب ہوا, لیکن ہم تجھے تیرے باپ کے انتقال کی خبر دینے کے لیے فون لگا رہے تھے. آدمی کو اس موبائل کے فتنے میں باپ کے انتقال کی بھی خبر سننے کے لیے فرصت نہیں ہے. کتنے ایسے پاگل ہو گئے. آج سب سے بڑا اس موبائل کا دوستو بزرگوں سائیڈ ایفیکٹ سائنس بتا رہے ہیں, سائنس بتا رہے ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ بتا رہے ہیں. میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہوں اس لیے بتا رہا ہوں. آگے چل کے 2 چیزیں چلیں گی, ایک آئیز ہاسپٹل اور ایک مینٹل ہاسپٹل. کر لیں یہ 2 کو زیادہ گرائک رہے گا. ایک مینٹلٹی خراب ہوگی اور ایک آنکھوں کی بیماریاں. تو یہ کیا ہوا, ایک زمانے میں ہاتھ میں قرآن شریف تھا جس سے شفا تھی, جس سے علاج تھا. آج اسے ضرورت کے لیے استعمال کیا. مولانا کے پاس جاتے کیسا تو ہو رہے مولانا کرتے, باہر کا کیا ہے کیا دیکھو. مولانا کرنے کے قرآن پڑھتے کیا, نماز پڑھتے کیا, میں اتنا ٹائم نہیں ہے. تو باہر کا نہیں اندر کا چاہے کرتے. شانہ اچھا تو ایسا بولتے, ایک آدھا اچھا تو بولتے باہر کا لئی بڑا ہے, انہیں آؤ جا رگار ہوتے, ادھر دیکھتے کیا لائیو کیا ہے. اللہ حفاظت. اب انہیں کتا بھی کرے تو کیا کرتا جی, سامنے والا عامل, سامنے والا اللہ کا کلامچ پڑھتا نا, کچھ آیتیں پڑھتا نا, کچھ کلامات پڑھتا, اس کے ترتیب سے پڑھ کر اس کو بھگا دیتا. یہ زندگی بھر اگر پڑھتا رہے گا اور عمل کرتا رہے گا تو کوئی بلا اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی, کوئی قریب بھی نہیں آ سکتی. لیکن یہ بلاؤں کا شکار بنا, یہ مصیبتوں کا شکار بنا, یہ مینٹل ہیلتھ کا شکار بنا. چل بچل ہو رہا ہے, بولے کیسا تو ہو رہا ہے, بولے کیوں نہیں ہوگا. تو نے اللہ کے کلام کی ناقدری کی, حملے کیے اس پر. تو نے اللہ کے دین کی ناقدری کی, روب چلا گیا اس کا. آج کے بچے تو ایسے ہیں, ایک ڈاکٹر کہنے لگا ان کا نیوٹریشن ختم ہو رہا ہے. کہنے لگے پہلے کے بچے مٹی میں کھیلتے تھے, دھوپ میں کھیلتے تھے, باہر باگڑتے تھے, ملو باگڑت ہوتی. کرنے لگا مراٹھی میں بولا, دھوپ میں, گرمی میں اور بارش میں. تو ان کے اندر ایک پرکار کا پرجنیہ کا یعنی پریاورن کا ایک نیوٹریشن پیدا ہوتا تھا. کرنے کی اس کی ضرورت تھی بچپن میں وہ کھیلنے کی ان کی.
لیکن آج کے بچے وہ سب باہر کا چھوڑ کو کوپرے میں بیٹھے کو اندھیرے میں نسخہ یوں کرتے بیٹھے. دیکھو اماں پکانے لگی, بچہ ڈسٹرب کرے کے دیتی ہاتھ میں. بچہ زور سے گیم کیا تو کھیل رہا تھا, ہمیں گشت کرتے کرتے باہر کھڑے ہوئے اندر بیٹھی کے کرنے میں انہیں کہنے لگا بچہ زور سے موبائل لگائے, بند کرنے دیتا نہیں تو روتے کر لگے, اس کی آواز اس کی سی زیادہ ہے. کل باہر اچ بات کرو. کل اب تم بھی کچھ نہیں کر سکتے, ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. اب وہ غالب آ گئی خبر, اب اتنا غالب ہوا, اتنا غالب ہوا, کوئی بچ نہیں سکتا. یہ کوئی وجہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اسے ڈیولپمنٹ نہیں ہے, یہ اسلام زندگیوں سے نکل گیا, اللہ کا کلام ہاتھوں سے نکل گیا, دین نکل گیا, اس لیے نکلا کہ دعوت نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عذابات اور ایسے فتنے امت میں کھڑا کیے, آج اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اچھے اچھے اللہ والے بھی نہیں بچ سکتے, کیونکہ ہاں سارا محلہ اس میں مبتلا ہے, چاروں طرف سے جال پھیلا ہوا ہے. پھر کوئی ایسی پھٹکار آ جاتی, ہاں زنا عام ہوا تو ایڈز کا پھٹکار آ گیا, ہاں اور فلاں عام ہوا تو یہ پھٹکار آ گیا. اسباب, ہاں امریکہ کی بات کرنے لگا آدمی, امریکہ میں علاج ہوتا ہے, انگلینڈ میں علاج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا وائرس چھوڑا, سب سے زیادہ امریکہ میں مری. ابھی کہاں جائیں گا, ارے بولو تو. ہاں ہر آدمی بولنے لگا امریکہ کو جاؤ علاج ہوتے, کتا بھی یہ رندے پرت آتے کرنے. کورونا سے سب سے زیادہ کام ارے بولو تو امریکہ میں. اللہ نے دکھایا امریکہ کچھ نہیں کر سکتی, سپر پاور کچھ نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ الگ الگ قسم سے لاتے ہیں اور پھر دکھاتے ہیں. ان تماموں کا حل اسی لیے فرمایا کہ گھر گھر پہنچ کر اللہ کی بات کہو اور دلوں کے چنگاری کو زندہ کرو, تاکہ آدمی اپنی زندگی کو اللہ رسول سے جوڑے, کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت وہ ہے, سپر پاور سے بھی بڑی ہے. پھر اس کی دکان اللہ کے تابع ہو جائے گی, پھر اس کی کھیتی اللہ کے تابع ہو جائے گی, اور پھر حفاظت کے اسباب کھڑے ہوں گے. دیکھو آپ کتنے گئے ایسے. ایک بمبئی کا آدمی کہنے لگا ایک دکان تھی, گشت کی جماعت آتی تھی تو میں ان کو ہاتھ سے بولتا تھا یوں, اور دل کو یہ کہتا تھا ان کے پاس ٹائم پاس کروں گا تو یہاں لاکھوں روپے کا دھندا ہے, منیش مارکیٹ ہے یہ, یہاں 1 منٹ کو 1 لاکھ روپے ملتے ہیں, 10 منٹ جائیں گے تو کتنے لاکھ کا گھاٹا ہوگا, ان کو کیا کام ہے, یہ تو ایسے ہی پھرتے ہیں, یوں کر کے ان کو بھگا دیتا تھا. لیکن ایسی پھٹکار بیٹی کہ سب کنگال ہونے تک پہنچا. اللہ نے کھوپڑی میں ڈالا. آج کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے پھر سے حالات بدلے, دعوت کے کام میں لگا, آج تمہارے آیا ہوں. ویسی 4 دکانیں ہیں لیکن 4 مہینے ناگا نہیں ہوتے. کر اللہ نے برکتوں سے لوٹایا. کیسے لوٹایا؟ برکتوں سے لوٹایا. سچائی آتی. اس لیے یوسف خان صاحب آتے تھے ٹونگ کے اجتماع میں, جن کا حضرت کے سامنے بیٹھ کر انتقال ہوا. ہاں نیا اسلام لے کر آئے تھے اور اللہ رسول کی بات کرتے, حضرت مولانا کے ساتھ سفر میں آتے تھے. ہاں بولتے بیٹھتے بولتے تھے. ایک بچہ اللہ کے دین پر چلنے والا, اللہ کے دین کی ہجرت کرنے والا, اسے ایک جب کوئی قیمتی امانت ہار جیسی ملی تو اس کے اندر وہ چنگاری جاگا ہو گئی, اور جو ہے اس نے وہ جس کی ہے اسے واپس لوٹایا, اس کا کوئی استعمال غلط نہیں کیا. ہاں کچھ دن گزرنے کے بعد وہ امانت پہنچنے کے بعد اس کا نکاح ہوا, اور نکاح ہونے کے بعد جو دلہن اس کے گھر میں آئی اس کے گلے میں دیکھا وہ ہار لٹکا ہوا تھا. اس نے جب اس کی ہسٹری نکالی تو وہ کہنے لگی ایک بار گم ہوا تھا اور کسی نوجوان نے پرت لا کو دیا تھا گلنگی, اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے. جزائے خیر نہیں کرنے کی, وہ مئی چھو کرنے کی. پھر یوسف خان صاحب بولتے تھے
हार को अमानतदारी में बदल दिया, हार को अमानतदारी के साथ वापस किया, अल्लाह ने हार वाली के साथ लौटाया। अरे लौटाया की नाही? नुसता तो चोर को ले जाया असता तो हार मिले असता, हार वाली मिली असती, तुझ्या हार वाली होना की नको? शादी हुई है फिर नको हुई है कहते। यूसुफ खान साहब बोलते थे, अल्लाह जो दुकान छोड़ेगा, जो मकान छोड़ेगा, अल्लाह ताला उसे ऐसे लौटाएंगे इसकी आंखें दंग रह जाएंगी। आज पागल दुनिया कहने लगे ये सब छोड़कर उसके पीछे लगी। अल्लाह समझ आता फरमाए। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, नीयत इरादे करना है। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए, अल्लाह हमें खूब दावत की तरक्की अता फरमाए। आज मसला यह है, अभी पूना के अंदर मशवरा हुआ और हाफिज साहब ने एक ही जुमला बोले, महाराष्ट्र का काम जो 70% था आज वो 33% पर आया है। और इसकी वजह और कुछ नहीं है, पुरानों का काम को न करना, पुरानों का सिर्फ मशवरों का करना, पुरानों का सिर्फ जोड़ इज्तिमात का करना और खरूज का बंद करना आज काम को 30% पर लाया है। और बिगाड़ इतना बढ़ता जा रहा, इतना बढ़ता जा रहा। हाँ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, काम करने वालों के घरों को जो है ना बातिल पकड़ रहा है। ये कारगुजारी है। इसलिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपनी तरतीब बनाना है। अभी हम लोग सांगली मीरज वाले बैठे, जब ये आने के बाद और मुज़ाकरा हुआ, मुज़ाकरे में एक ही बात आई कि देखो काम को आज उम्मत के अंदर देखेंगे तो 7 महीने और 1.5 साल की बात हो रही है, और 25 साल से 30 साल से हम 3 दिन की बात कर रहे हैं। हमारे पास अगर देखेंगे तो सेंटर में सेंटर की जमात करके और सेंटर के पुराने करके 12-13 की जमात है, जो एकदम टॉप मोस्ट करके सेंटर की फिक्र करते फिर रहे हैं। किसी जोड़ में आए तो ये वो पुराने हैं, ये किसी इज्तिमा में गए तो ये उनके पुराने हैं। और इतने पुराने अगर जमा करेंगे 49 गुनीले 12 555 हो गए गालिबन, या 600 हो गए। आप बताओ, ये 600 टॉप के पुराने हैं। अगर औसत देखेंगे दोस्तों बुजुर्गों, न 600 की चिल्ले की जमात जारी, न 603 दिन की जमातें जारी है। 7 जमातें सफर करके आती हैं और इनको जोड़ा जाता है, और 7-7 सेंटरों की इकट्ठा कारगुजारी ली जाती तो 7 सेंटरों की उमूमन आंकड़ेवारी लेने के बाद 30-35 हो जाती। 7 गुनीले 30 करो, 7 इंटू 30, 7 इंटू 30 करो, कितने हो जाते? 200-210 से ज्यादा जमाते नहीं 3 दिन की। और पुराने सिर्फ कितने हैं टॉप के, फॉरेन लगाने वाले और सेंटर पर फिरने वाले 600 हैं। यानी एक मस्जिद की एक 3 दिन की जमात भी गई तो 600 जमातें जिले से जाने होना, वो 200 भी नहीं है। बोलो हम नहीं कर रहे और हम मोहल्ले में गश्त करके हमारे क्या असरत पड़ेगी? अरे लास्ट वो किसका जीवदान अगर जिंदगी का दावत में चाहिए तो उसका साल पूरा होने से पहले, उसका वक्त आने से पहले वो खड़ा हो जाए और चिल्ला लगाए, और वो अपने महीना होने से पहले इतना भी होगा तो उम्मत में बहुत बड़ा काम होगा। और रोजाना 4 भी मुलाकातें अमानतदारी के साथ करेगा, हफ्तेवारी इज्तिमा दिन भी नागा नहीं करेगा, एक ही दिन छुट्टी ले रहा जिस दिन मरकज का इज्तिमा है, ताम क़ियाम है। इसके अलावा हफ्तेवारी इज्तिमा के बाद भी मुलाकातें करके जो है आज का कोटा पूरा कर रहा, और 6 महीने के अंदर वो नतीजा देखेगा करने के कि जो नतीजा बड़े चाहते हैं वो नजर आएगा। अगर औसतन देखेंगे, एक आदमी को अगर पकड़ेंगे, कुछ खुराफात हुए, कुछ क्या हुआ, एक ऐसे उमूमन कारगुजारी लिए। एक घर के लोग आए रोते हुए, एक लड़की जो है उनकी जो है किसी फसाद में फंसकर निकल गई घर से। अब खोलकर बोलने की क्या जरूरत है, आप पता चले। जब उसका बायोग्राफी और जायजा लेने के बाद कई बरस हो चुके थे, वो घर से कोई मस्तूरात हफ्तेवारी तालीम में नहीं पहुंची थी।
न उसकी मुलाकात हुई थी। बोलो उम्मत का गला हम घोट रहे कि नहीं? हमारी बेईमानी काम से उम्मत को बेदीनी पर ले जाकर इस सतह पर पहुंच रही, हाँ पागल हो रही फिर वो। इसलिए अल्लाह हमें खूब तरक्की अता फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दावत हाँ और मेहनत ये तमाम मसलों का हल है, तमाम मसलों का हल। ये जिस दिन अकीदा बनेगा उस दिन हम इसको पूरे तौर से करने वाले, और जिस दिन ये अंदर का दाई और अकीदा नहीं बनेगा उस दिन रस्मियत से करने वाले बनेंगे। रस्मियत से निकालने के लिए पुरानों को जोड़ा जाता है। कल जो जोड़ है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जो टॉप 12-13 कहते हैं सेंटर के, और बस वही लोग ये सोचेंगे मेरे इस तकाजे पर कितना वक्त लग रहा और मैं कितना तरतीब पर आया, फिर कुर्बानी पर आऊंगा, अवाम कब आएगी। हज में देखा मैंने, हज वहाँ एक साथी आए थे बड़े पुराने, आखिरी बात ख़त्म कर रहा हूँ, कहने लगे हज क्या है, ये हमारे एतबार से सुप्रीम कोर्ट है। कहने लगे मक्के से ज़्यादा फजीलत किसकी है? अरे बोलो तो, अरे बोलते क्यों नहीं? मदीने से ज़्यादा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के बाद कौन सा कोर्ट है? क्या बोलते थे? दिल्ली के बाद कौन सा है कोर्ट? एक मिसाल की तो खत्म हुआ, वहां से फाइनल हुआ तो आदमी कहते हैं अभी कहाँ जाओ, फायदा नहीं, अंदर जाओ बैठे सो। बस ऐसे कहने लगे कि मक्का और मदीने से बड़ी फजीलत और क्या है, कहने लगे। लेकिन हज के लिए 8-8 लाख रुपए खर्चा करके आदमी यहाँ आता है, और यहाँ आने के बाद भी मेहनत से न जुड़ने से, अल्लाह के दीन के दाई और दीनदारी को लेकर न आने से, नमाज चुका कर बैतुल्लाह की तस्वीरें घर वालों को दिखाकर बैठता है। इधर नमाज हो रही बैतुल्लाह में, इधर देखे क्या काबा, देखो इमाम साहब रुकू कर रहे, देखो ये मजाक हो रहा है। यहां आने वाला भी नहीं बदल रहा, फिर कहां बदलेगा? 8-8 लाख रुपए लगा। मैं कारगुजारी सुनाऊंगा, क्या बताएंगे, हंसेंगे आप, वक्त नहीं है। मजाक बना रहा, सैर कर रहा उसकी। ताइफ के अंदर गए तो उस सबूतों को आज भी रोना आता है, आज भी रोना आता है। वो वादी देखने के बाद, वो पहाड़े देखने के बाद, वहां 3 मस्जिदें हैं, मस्जिद रसूल और मस्जिद अब्बास और मस्जिद हजरत अली। मेरे दोस्तों, मैंने वो गाइड से पूछा, मालूमात देने वाले से, मस्जिद रसूल क्या है? कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर खाते खाते यहाँ थक गए, यहाँ आगे चलने की इस्तिदात खत्म हो गई, इस पत्थर को टेका लगाए। वो कंपाउंड के अंदर वो जो पत्थर है, कहने लगे बस तारीख ये है कि उससे टेका लगाया, वहां कोई ऐसा गलत काम न हो, इसलिए उसके बाजू में मस्जिद बनाई गई, उसे मस्जिद रसूल कहते हैं। कहने लगे या अल्लाह के नबी थक कर बैठे थे, जहां खून से लथपथ हुए थे। कहने लगे आज भी उस पत्थर से खुशबू आती। करने लगे लोग उसके बाजू में एकला खड़े होते, इधर एकला खड़े होते, लेकिन वो गम को नहीं देखते। अल्लाह के नबी खुद से लथपथ थे और खड़े नहीं हो सकते थे, और हजरत उस गुलाम ने कंधे पर उठाकर दौड़ते हुए उन जालिमों से बचाने के लिए आगे आगे ले जाकर गए। जहां एक अंगूर का बाग था वहां पनाह मिली, वहां बैठने के लिए जगह मिली। वो दुश्मन का बाग था, लेकिन वो दुश्मन ने इनकी हालत देखने के बाद उसे भी तरस आया, हाय हाय कहने लगा इसको जगह दो, इनको बिठाओ और कुछ पानी देकर इनको अंगूर पेश करो। अल्लाह के नबी के पास उस गुलाम का नाम अद्दास था। हाँ, वो अद्दास जो है अंगूर लेकर आया, और अंगूर लेकर जैसे पेश किया, अल्लाह के नबी ऐसे खून से भरे हुए थे, क्या हालत होगी उस गम की और उस तकलीफ की। लेकिन उस गुलाम की तरफ निगाह उठाए, मासूम चेहरा नजर आने के बाद कहने लगे तू कहाँ का है? कहने लगे फला का हूं। कहने लगे तू फला का है, क्या तुझे मालूम है वो इलाके में ये है, ये है? वहां के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम थे। वो कहने लगा तुम्हें कैसे पता? इसलिए तो मैं वो नबूवत की दावत लेकर आया हूं। उस गुलाम ने कहा फिर तो तुम्हारे हाथ पर इस्लाम कबूल करना चाहिए। इतना जुमला करते ही उलमा कहते हैं अल्लाह के नबी की तकलीफ खत्म हो गई।
गम दूर हो गया कि जब उसने इस्लाम की बात की। क्या दर्द होगा जिनकी हालत देखकर हाँ दुश्मन को भी तरस आया था। वहाँ मस्जिद अद्दास बनाई गई है, वो भी देखिए, लोग वहाँ अंगूर खाते हैं, हाँ, वहाँ भी पता नहीं क्या। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला वहां से गुजर रहे थे, हाँ, और जाते जाते जब वो वादी आई तो आहें भरने लगे और सिसकियां लेने लगे और सहाबा से कहने लगे वो दिन मुझे याद आ रहा है, वो गम मुझे याद आ रहा है जो अल्लाह के नबी बताते थे। और वहां देखते थे, कहने लगे मुझे आगे जाने के लिए तबीयत नहीं हो रही, मैं एक क़ियाम यहाँ करना चाहता हूँ। एक क़ियाम करके वहां पर जो है थोड़ा सुकून लिया और फिर आगे गए तो वहां मस्जिद अली बनाई गई। लेकिन आज भी उस गम को वो चीज ताजा नहीं करती, इतना खर्चा करने के बाद भी आदमी, क्योंकि दावत को करते करते नहीं आता। हज क्या था? हज्जतुल विदा था। अल्लाह के नबी ने एक ही जिंदगी में हज किया और उसे जुमला क्या कहा उलमा ने? हज्जतुल विदा। विदा के माने क्या हैं? वो अल्लाह के नबी जा रहे थे और आखिरी था, और उस विदा के माने क्या हैं? वहां से साहबा को दावत पर विदा किया था, वो हज था। हज्जतुल विदा क्या था? साहबा से सवाल किया, कहने लगे अब निकलो, दावत पर निकलो। उम्रे को जा रहे, हज को जा रहे, सारका जा रहे, लेकिन इधर दावत पर जाकर अपने अपने पड़ोसी को भी दावत देने तैयार। और वो क्या था? हज क्या था? दावत था। साहबा ने दावत के इरादे पर खड़े हो गए। सारे साहबा को अल्लाह के नबी ने कहा क्या गायबीन तक इस दीन को पहुंचाओगे? हज से भी दावत जिंदा हुई थी। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, दावत इतनी ताकतवर चीज है और इसकी हिजरत इतनी चीज है, करके करने वाला देख ले, अल्लाह ताला फिर इसे वो खुशखबरियां देंगे। इसलिए नियत करो, इंशाअल्लाह मौत तक इस काम को करेंगे। इसलिए सबसे पहले इरादा करो, मैं भी नियत करता हूं, आप भी खड़े होकर बोलो कि मुल्कों में इंशाअल्लाह 5-5 महीने लगाएंगे इंशाअल्लाह। कौन पहला खड़ा होता देखेंगे। वक्त हो गया, अल्लाह कबूल फरमाए। अब्दुल मजीद भाई, मुजीब भाई, हाँ इनका लिखो, हमारे निजाम भाई, और बोलो, खड़े हो जाओ, खड़े तो रहो, जाने वाले, अरे ऐसे फौरन बैठ जाते नाम लिखने तक। अब्दुल रज़ाक भाई, हाँ देखो इनका लिखो, कलंदर भाई, आलम भाई, अरे बोलो।